مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلام۔ خداوند کے حضور میں کامل شادمانی ہے، اس بات پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس شادمانی کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جیسی حالت میں آتے ہیں ویسی حالت میں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کلیسیا کی فکر ہر روز مجھے یاد آتی ہے، بےتاب ہے ان کے مسائل کو لے کر کے، ان کی زندگی کے ہر ایک معاملے کو واچ کرتا ہے، دعا میں ٹھہرتا ہے، پھر تعلیم دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کا ایک حصہ آج ہم تلاوت کریں گے، فلپیوں 4 باب اور اس کی آیت نمبر 4۔ دیکھیں کس قدر وہ ہمارے لیے فکر مند ہے اور خدا کی مرضی کو وہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ خود بھی اذیتیں، مصیبتیں، مسائل، دکھ، پریشانیاں، لوگوں کے تانے سہنے کے باوجود اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کس بات کی، اس بات پر غور کریں گے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 4 آیت، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پالوس نے کہا اور بہت سے لوگوں نے شاید توجہ سے سنا نہیں۔ وہ زور دیتا ہے اس بات پہ، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خوش رہا کرو۔ خوشی جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ خدا کے قریب رکھتی ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ خوشی کا مطلب شکر گزاری کا اظہار کرنا ہے۔ جس حالات میں آپ کھڑے ہیں آپ خدا کا شکر ادا کیجئے۔ بہت سے لوگوں کی خوشی کچھ ایسے کاموں میں پوری ہوتی ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، غصے سے بات کرنا، بچوں کو مارنا اور اپنے والدین سے بدتمیزی کرنا۔ وہ جب تک یہ کر نہیں لیتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کام ایسا باقی رہ گیا، بے چینی لگی رہتی ہے، غبار بنا رہتا ہے، اور جب تک یہ غبار نکلتا نہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے، اب میں اس کے بعد جناب بالکل شادمان رہوں گا، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ ہمیں خوشی سے محروم کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کو دکھ دیں گے تو آپ کبھی شادمان نہیں رہیں گے۔ یہ اصول ہے۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ بندہ جب آپ کے سامنے سے گزرے گا آپ اس کا چہرہ دیکھ کر جناب غصے میں آ جائیں گے، آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے غائب ہو جائے گی۔ جب کبھی اس شخص کا ذکر کیا جائے گا آپ پھر بھی جناب چاہے جیسی حالت میں بھی ہوں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہو، گھر میں ہر چیز موجود ہو، لیکن اس شخص کا جب ذکر کیا جائے، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے سسرال والے ہو سکتے ہیں، آس پڑوس کے کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، کلیسیا کا کوئی لوگ ہو سکتا ہے، جب کبھی اس کا ذکر آئے گا آپ کا چہرہ اداس ہو جائے گا۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول زور دیتا ہے اس بات سے کہ ان باتوں میں سے نکلو۔ یہ باتیں آپ کی خوشیاں چرا رہی ہیں اور آپ ان باتوں کو موقع دے رہے ہو۔ بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آ رہے، بدتمیزی کر کے بھی اپنے آپ کو رائٹ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے جی میں گھر دا سر بنا، میں سب کچھ کر سکنا۔ بھئی یہ اختیار خداوند نے آپ کو نہیں دیا کہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ آپ کچھ کام ایسے ہیں جن میں یہ آپ کا اختیار 100% آپ کے پاس ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس پر بھی ذرا غور کریں۔ 13ویں آیت میں لکھا کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی برداشت بھی کر سکتا ہوں اور جناب میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ ہر طرح کے حالاتوں کے اندر میں خدا کی ذات پر ایمان بھی رکھ سکتا ہوں کہ خدا ان تمام معاملات کو تبدیل کرے گا۔ جو مجھے قوت بخشتا ہے، اب یہ قوت دوسروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قوت دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں قوت آ گئی ہے اب ایسی کی تیسی سب کی۔ آپ مسیحوں کو جو تعلیم دی گئی ہے اور جو مسیحوں کا ایمان ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ابلیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار سکتے ہیں۔ یہ قوت آپ کو اس لیے فراہم کی گئی ہے، دوسروں کو بددعا دینے کے لیے نہیں۔ او خداوند اس کا بیڑا گرک ہی ہو جائے، آپ کہہ کے دیکھ لیں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو خدا سے دور ضرور کر لیں گے۔ تو یہ آیت بیان کرنے سے پہلے وہ اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ 12ویں آیت میں کہتا ہے ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا گھٹنا سیکھ لیا ہے۔ کیا کرنا سیکھ لیا جی؟ بڑھنا بھی سیکھ لیا ہے اور گھٹنا بھی سیکھ لیا ہے۔ آج ہم گھٹنا نہیں سیکھتے، اس لیے ہم خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ جو کچھ آپ کی طلب ہے
जनाब कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। उन बातों को जब तक आप सर अंजाम नहीं देंगे आप कभी भी मुस्कुरा नहीं सकते, शादमान नहीं हो सकते। वो कहता है जनाब कि मैंने तो बढ़ना भी सीख लिया और घटना भी सीख लिया, मैं खुश रहना जानता हूं कि मैंने किस तरह से खुश रहना। किसी ने अगर कोई ऐबजोई कर दी, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई आपके खिलाफ बात कर दी, उसने नजरअंदाज कर दी और उसने कहा खुदावंद तुम्हें बद कर दे। वो हमें बददुआ देते हैं, वो हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, वो हमारे खिलाफ जनाब मंसूबे बांधते हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं। ये खुशी का सबसे बड़ा भेद है। पलूस रसूल की हालत को देखें कि जैसे मैंने आगाज में बयान किया है, वो दुखों का सताया हुआ है, हर तरफ दुख ही दुख है। वो जहां कहीं जाता है लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं, उसकी अपने उसके मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन तो भी वो उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता है और उनको तालीम देता है कि जनाब खुश रहो। जब आप दूसरों को खुश रखेंगे जनाब आपको खुशी मिलेगी। बहुत से लोग अपने घराने का माहौल खराब कर लेते हैं और फिर पादरियों से राब्ता करते हैं कि पादरी साहब घर से सुकून नहीं है, हर पास से परेशानी है। चंद दिन पहले मुझे एक बहन का फोन आया, उस बहन ने बताया मेरी जिंदगी के अंदर कोई खुशी नहीं है पादरी साहब। मैंने पहला सवाल उससे किया, मैंने कहा मेरी बहन क्या आप दुआ करती हैं? कह रही हाँ जी दुआ तो बड़ी करने सी, सारी फैमिली दुआ करने। मैंने पूछा जी आप कलाम पढ़ती हैं? कह रही जी मैं कलाम पढ़ती हूं। तो मैंने कहा जी कलाम पढ़ने और दुआ करने में कभी आपको खुशी नहीं मिली? कह रही नहीं थोड़ी देर वास्ते तो मैंने खुशी मिलती, लेकिन उस तो बाद फिर मेरी हालत बिगड़ जाती और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में नाकामियां ही नाकामियां हैं। क्या ये सारी बातें आपकी जिंदगी में भी हैं? आप सोचते हैं कि यार अभी पहले सेशन के अंदर पादी साहब यही कलाम बयान कर रहे थे कि यार मेरा आने वाला कल कैसा होगा। फिक्रों ने हमें घेर लिया है और हम जनाब ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सी फिक्रों के नीचे दबे हुए हैं। हमें ऊपर आने की जरूरत है। खुदा हमें ऊपर लेकर आना चाहता है। जब मूसा से खुदा ने बात करनी थी तो मूसा को खुदा ने ऊपर बुलाया, पहाड़ के ऊपर बुलाया, निकल इन तमाम परेशानियों और मसाइल से, ऊपर आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। हम है कि हम हर रोज परेशानी की एक ईंट अपने सर पे रख लेते हैं, हर रोज, और फिर हम कहते हैं कि जनाब हम खुशियों से महरूम हैं। इस बहन की तरह जिसने बताया कि जनाब मेरे चारों तरफ ऐसे लगता है कि मुसीबतों के पहाड़ हैं और मैं हर वक्त परेशान रहती हूं। मेरे अजीजों जब आप खुदा की जात पर भरोसा रखेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली रूह कुदस खुशी को पैदा करना शुरू कर देगा। आप मुस्कुराएंगे और लोग देखेंगे कि यार इस बंदे को पता नहीं दुनिया की कोई फिक्र है ही नहीं, हालांकि आप फिक्रों से दबे हुए हैं, मसाइल से दबे हुए हैं, लेकिन आप अपने ईमान का इजहार खुशी से करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आप देखेंगे कि यार है बंदा ना तो करिए दे चेहरे दे उत्ते मायूसी आई है, ना ही कभी इसने कोई नेगेटिव बात की है, ना ही कभी हमने इसको गाली देते हुए देखा है, ना ही हमने कभी इससे लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है। तो फिर साबित हो जाएगा कि भाई हम खुदा पर पूरा भरोसा रखते हैं। हम हैं खुदा के बेटे और बेटियां जिनसे खुदा का बंदा पलूस रसूल इल्तिजा कर रहा है, इल्तमास कर रहा है। 2 मरतबा कहा है उसने। बात होती है चलो जी एक बार कह के खत्म कर देती, वो इल्तमास कर रहा है कि खुश रहो। यार मैं तानू फिर खुदा दा खादम होने के नाते नसीहत करना, भाई खुश रहा करो। आप खुश रहेंगे आप बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टरों से पूछ लें, जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर हाई हो जाए, तो डॉक्टर पहले आपको पूछते हैं आपने खाया क्या है, फिर वो कहते हैं कि यार ज़हन पे जरा जोर थोड़ा ना कम दिया करो। भाई जब आप खुश होंगे आपको जरूरत ही नहीं है दिमाग को उस तरह से प्रेशराइज करने की। आपका दिमाग आपको खुशी के रास्ते भी बताएगा जब आप अपने आप को खुश रखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि ये आपको हमेशा नेगेटिव बातें बताता है, ये पॉजिटिव बातें भी बताता है, लेकिन जब आप इसको मौका देंगे, ये जब रूह कुदस की कंट्रोल में होगा तो आपके लिए शादमानी के रास्ते खुलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, है ना। खुशी किस तरह से हम एक दूसरे को दे सकते हैं? मतलब फर्ज करें यार मेरे सामने बैठा है और मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मार के इसे कहूं कि हंस, ये क्या करेगा? फिर एक और थप्पड़ मार, रोएगा, इसका रोना मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरी डिमांड ये हंसे, मैं एक और इसके दूंगा, और चल जल्दी हंस। हम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करते हैं, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहते हैं कि यार ऐ नहीं बंदा खुश हो सकता। इस तरह से ना आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, ना आप खुद खुश रह सकते हैं। हम कई सालों से घरानों के अंदर अपने अपने रिश्ते पर कायम हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ सके, दूसरों के मिजाज को नहीं समझ सके, अपने घर के माहौल को नहीं समझ सके। इस वजह से भी परेशानियां हम पर गालिब आ जाती हैं। इस वजह से भी हमारे जनाब हालात बदल जाते हैं और हम खुशी के हाथे में से निकलकर दुखों के मामले में चले जाते हैं। ये दुख वो हैं जो आपकी खुशियों को चुराते हैं, वो दुख जो आपको ईमान में अगले दर्जे पर लेकर आते हैं, वो दुख तो सारी जिंदगी कायम रहने चाहिए, क्योंकि ये दुख वो दुख हैं जिनसे आप खुद भी यीशु मसीह के करीब रहेंगे
اور دنیا کے لوگوں کو بھی آپ یسوع مسیح کے قریب لے کر آئیں گے. یہ وہ فکر ہے جو خدا کے بندہ پالوس رسول کو ہے کہ کلیسیاؤں کی فکر، مجھے اپنوں کی فکر، بہنوں کی فکر، بھائیوں کی فکر مجھے گھیرتی ہے، ستاتی ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تاکہ میں اپنوں کے لیے دعا کروں، اپنوں کو میں خوشی فراہم کروں. روٹی کپڑا دینا ہی صرف کافی نہیں ہے. یسوع مسیح نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. یسوع مسیح آپ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ ملوا سکتے ہیں؟ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ. میرے عزیزوں، کئی خوشیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا، گالی گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے. لیکن ان تمام تر باتوں کو کرنے کے بعد آپ کا خدا آپ سے راضی نہیں رہتا. خدا کو دکھ ہوتا ہے. میں نے اس شخص کے لیے خون بہایا، کوڑوں کی مار کھائی، لعن طعن برداشت کی، دنیا کا ہر ظلم و ستم صلیب پر آپ کو ہوا نظر آتا ہے. یہ کفارہ آپ کے لیے دیا گیا تاکہ آپ موت کی راہوں سے زندگی کے رستے پر آئیں، آپ ہمیشہ کی بادشاہی میں جا سکیں، اب آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ سکیں. لیکن ابلیس یہ نہیں چاہتا. تو ابلیس کے لیے جب تک آپ دروازے بند نہیں کریں گے، ابلیس آپ کے گھرانوں میں چھیڑ خانی کرتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گناہ گاروں کے گھرانوں سے زیادہ بدتر حالات آج ہمیں ایمانداروں کے گھرانوں میں نظر آتے ہیں. دعا کر دینی، کلام پڑھ لینا، پھر اس کے بعد لڑائی شروع کر دینی، یہ سب سے بڑی بے برکتی ہے. خدا کے ساتھ ہونے کا اظہار کرنا اور خدا کی مخالفت کرنا، یہ دو دلی زندگی خدا کو پسند نہیں ہے. یہ زندگی یہودا اسکریوتی کے ساتھ چلتی رہی ہے، خدا کے ساتھ ساتھ اور خدا کے مخالف، اپنوں کے ساتھ ساتھ اور اپنوں کے مخالف. اس طرح کے لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں. اگر آپ خدا کے دل عزیز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا. اگر آپ شادمان ہونا چاہتے ہیں تو جناب ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، دوسروں کے رویے پر نہیں. دوسروں کا رویہ جیسا بھی ہے، آپ کا رویہ ٹھیک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت پر جا کر وہ شخص بھی ٹھیک ہو جائے گا جس سے آپ کو گلے ہیں، شکوے ہیں، یا جو شخص آپ کو پریشانی دیتا ہے یا دکھ دیتا ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ جب تک ہم خداوند کی حضوری میں لائق طور سے نہیں جھکیں گے، خوشیاں ہم سے دور رہیں گی. اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو اپنے خداوند کے حکموں پر عمل کرنا شروع کیجیے. زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا اور غور نہیں کیا کہ ہم نے یہ زندگی کا حصہ کس طرح سے گزارا ہے، لوگوں کو دکھ دے کر، کلیسیاؤں کو دکھ دے کر، اپنوں کو دکھ دے کر، اور پھر ہم چاہت رکھتے ہیں کہ جناب ہم بھی خوش ہو جائیں. اس طرح سے مشکل بات ہے، یہ تقریباً ناممکن بات ہے. آپ خدا کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے. وہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اطمینان فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے قریب لے کر آنا چاہتا ہے. لیکن ہم اپنے کردار کی وجہ سے ان تمام تر باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ارادہ چاہے یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں. میرے عزیزو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بہن اور بھائی بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. ہر ایک رشتہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم جس رشتے پر قائم ہیں ہمیں اپنی حدود کو جاننا ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف بہنوں کو جاننا ہے، یہ بھائیوں کو بھی جاننا ہے کہ بھائیوں کی حدود کیا ہے، شوہر ہوتے ہوئے ان کی حدود کیا ہے، باپ ہوتے ہوئے ان کی حدود کیا ہے، بھائی ہوتے ہوئے ان کی حدود کیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اب جناب آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گی، اور پھر وہاں پر جو بات چیت ہوگی، ایک ایک چیز کا آپ نے حساب دینا ہے. اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی کلیسیا اور اپنے پاسبان کا، ہر ایک بات میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. سو آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمت ہمارے پاس نہیں ہے. عاجزی کیجئے، غور کیجئے، اقرار کیجئے. یہ معمولی کام ہے جن کو ہم آہستہ 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 ترک کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا بہت سے لوگ پہلے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اب وہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ پہلے نشہ کرتے تھے، اب وہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ سگریٹ پیتے تھے، اب وہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ دعا ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ دعا کرتے ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ معاف کر سکتے ہیں. آپ خدا کے لوگ ہیں. جو اختیار، جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے. جہاں پر دنیا کی طاقت ختم ہو جائے وہاں پر خدا کا اختیار آپ کے وسیلہ شروع ہوتا ہے. معافی کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ میں آئندہ آنے والے ایام میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو معاف کروں گا. جو شخص میرے ساتھ ناراض ہیں، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا اپنے کردار سے ان کے دل کو نہ توڑوں، اپنی گفتگو سے ان کے دل کو نہ توڑوں. اور جس طرح سے پادری صاحب نے دعا کی کہ ہم ہمیشہ ان تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے بہنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. ہم ہر ایک بات میں جلد بازی کر جاتے ہیں.
اور وہ الفاظ جو ہمیں زبان سے ادا کرنے ہی نہیں چاہیے وہ بھی ہم کر جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے الفاظ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو اور ہماری خوشیوں کو محروم کر رہے ہیں، چرا کر لے کر جا رہے ہیں۔ سو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شادمان ہونا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ بھائی آپ کا ہے، یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، اپنی میری زندگی کا فیصلہ کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے ان تمام تر باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر میں ان تمام تر باتوں پر غور نہیں کروں گا تو پھر میرے لیے خوشیوں کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن میں خوشیوں کے لیے اپنے دروازے بند کر چکا۔ آئیے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کریں، غور کریں، خدا کی مرضی کو جانیں، خدا جو برکت ہم کو دینا چاہتا ہے فیصلہ کریں کہ اس برکت کو ہم قائم رکھیں گے۔ خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے بات چیت کرتا ہے کہ خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ آئیے ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں، آئیے ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ خدا کی خوشی کا خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ ابلیس ہماری اس خوشی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور خدا ہمارے لیے دکھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ابلیس کو خوش نہیں کرنا، ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے، اور جب آپ کا خدا آپ سے راضی ہوگا تو آپ جس جگہ پر بھی ہیں تسلی اطمینان آپ سے جدا نہ ہوں گے۔ خدا قادر تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداوند تو ہر روز اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے، اور زندگی کے کسی معاملے میں خداوند تو ہمیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو چاہتا ہے تیرے لوگ زوراور ہوں، تیرے لوگ خوبصورت ہوں، روحانی اور جسمانی طور پر تندرست ہوں۔ خدا اے قادر مطلق خدا، وہ تمام تر رویے جو ہماری خوشیوں کو چراتے ہیں، وہ تمام تر کردار جو اس زمین پر رہ کر ہم ادا کرتے ہیں اور پھر خدا اطمینان تسلی ہم سے کھو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، سو خداوند اسے ہم یسوع کے نام سے بریک کرتے ہیں۔ روح القدس تیری کامل مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، تو آ اور ان تمام تر باتوں کو ہماری زندگی سے باہر کر نکال، کیونکہ ہم اس بات کی تجھے اجازت دیتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا، میری اس دعا کو سن اور قبول فرما۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے اور چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔